अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो मैं हूँ आपकी राइटर असमरमा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानम की 24 मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड, क्योंकि आज होने वाली है अनिया और अरमान की गोल्डन नाइट। रियल वाली, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपने दिल को संभाल लीजिए, क्योंकि धड़कनें बढ़ने वाली हैं। आलिन को भी आज आप रोमांटिक मूड देखने वाले हैं। उसके अलावा जीशु और जहाँ तक जाले की बात है, ये भी बहुत जल्दी हैप्पी होने वाले हैं, क्योंकि नावल बस एंडिंग की तरफ गामजन है और बहुत ही प्यारा और मज़े से इसकी एंडिंग करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट स्टार्ट। सफ़ेद फूल, वो बुके पकड़े हैरत भरा हंसी। काले गुलाब तुम्हारी पसंद थे, ये मेरी पसंद है तुम्हारे लिए। तुम खुद को स्याह समझती थी, तभी तुम्हारी ख्वाहिश अनहोनी और उदास थी। वो स्याह फूल हरीते, पता नहीं क्यों मेरे हाथ कांपे थे जाले। वो किस्सा फिर सही, लेकिन मैंने इन कुछ दिनों में तुम्हें इन फूलों से पाया है। सफ़ेद, उजला और बहुत ही रेयर। तुम इनकी तरह छूती और नफीस हो, मासूम हो कि तुमसे मतलब की मोहब्बत रखना खुद पर बोझ बन जाता है। देखो मुझ पर भी बना, लेकिन डोंट वरी, मैं खुद को संभाल लूंगा। वो मुसलसल बस कानों में उतरे अमृत के सरूर को महसूस करे। इन सफ़ेद फूलों को देखती रही। बता न सकी से फूल तो दिखाई नहीं दे रहे। अपनी ज़ात अब भी स्याह लग रही है। वो आज जिशान से डर रही थी। उसके लफ्ज़ लफ्ज़ में चीखती शिद्दत पर अंदर ही अंदर घुट रही थी, पर बताने से कासिर थी कि उसे जिशान की मोहब्बत खौफजदा कर रही है। ये बहुत खूबसूरत है। हनूज आंखें झुकाए ही फूलों को देखकर मध्यम सी सरगोशी की। तुमसे कम। तो मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, अगर तुम नहीं रोक रही तो मैं जाऊं पार्टनर। जाले ने फूलों का बुके गाड़ी की डिग्गी साइड रखा और पूरी तवज्जो जिशान पर दिए। उसके दोनों मजबूत हाथों को अपने मुलायम हाथों में लिया तो बेकानी तौर पर से जिशान के हाथ अपनी हथेलियों के गिर्द दबते महसूस हुए। आपका सफ़र अच्छा गुजरे, पहुँच कर कॉल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज। वो मिठास से भरी ये चंद अलविदाई जुमले कहे, अपने हाथ जिशान के हाथों से छुड़वा दिए, जल्दी से बुके को उठाए गाड़ी की तरफ लपकी तो जिशान ने अजियत से मुस्कुराकर उसकी पुश्त तकते खुद भी चेहरा घुमा लिया। अजीब हानत का एहसास पैर, दिल और एजाब भारी कर गया कि उसकी मोहब्बत में इतनी भी ताकत नहीं कि ये लड़की जाते जाते ही कोई ऐसा एहसास लुटा दे जो जिशान हैदर मलिक की मुश्किल सांसों का दरमाह बन सके। ये चुड़ैल गले भी नहीं लगी। याद क्या हाँक करेगी मुझे। मेरी मोहब्बत यकतरफा है और यकतरफा मोहब्बत को किसी एक ने ही गोटना होता है। ज़िशान ने अपना बैग कंधे पर बंजारों की तरह डाला और बरहमी, गर्व और नाराजगी से लबस्ता सा बड़बड़ाता एक कदम ही उठा सका जब वो फूलों को गाड़ी खोल कर रखते, डोर बंद करती वापस आती। बिना कुछ कहे ज़िशान से दोनों बाजू फैलाकर उसको खुद में कैद किया लिपटी। ज़िशान ने घबराकर सीने से लगती जाले को देखा, जिसके हाथों की पकड़ आज सबसे शदीद थी। ज़िशान के कंधे से बैग जमीन पर जा गिरा। मैं यही सोच रहा था कि सीने से आकर लगी क्यों नहीं। सदमे से भी गिर पड़ता तो क्या करती तुम। मुझे दोबारा कभी इतना गैर रहम साबित मत करना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा जाले। दोनों बाजू जाले की तरफ लपेट कर इसके कान और बालों में चेहरा घुसाते बहकी और दुखी से शिकायत की तो वो सीने से लगी ही फीका सा मुस्कुराई। हाँ, अपने आंसू महारत से छुपा चुकी थी। इसे जिशान के लफ्ज लफ्ज से बस अपने लिए चाहत महसूस हो रही थी। आप सीधा इस्लामाबाद जाकर अपने बेड पर गिरिएगा ताकि आपकी बीजी आपका ये इश्क का बुखार अच्छे से उतार सके। गले लगकर वो इस कमजोर शख्स के साथ मजाक करते जरा ना कांपी, पर जिशान की मुस्कुराहट में दर्द जरूर घुल गया। अब ये बुखार साथ लेकर जाएगा मुझे, वो बहुत ही आहिस्ता बोला, पर वो गले लगी थी। बासानी इन हिलते होंठों की कान के पास गुम होती सरगोशी सुन चुकी थी। तभी जब जिशान की बाजुओं से निकली तो स्पॉट हो चुकी थी। रोक लो मुझे, मेरा दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बिना जाले। मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ सकता हूँ। एक बार कहकर देखो, तुम्हारा दिल तो नई ममानी के साथ लग जाएगा। और मैडम फिर डॉक्टर भी बन रही हैं, क्रिमिनल मामों के काम भी देखती हैं। सोच झमेले, मैं अपने इस दिल के साथ लड़ाई में मारा जाऊंगा। वो इसे दूर होने ना दे सका, बाजुओं में कैद कर लिया। वो बात ऐसे करता कि जाली का दिल रोने और हंसने दोनों को चाहता। जैसे इस वक्त वो हेजन वाली आंखें लिए चहकता मुस्कुराई। आप बोल रहे हैं आप भी सो झमेले हैं मिस्टर, आपके भी सो झमेले हैं मिस्टर जिशान। वैसे रोकूं जो वेला निकम्मा हो, जिसे कोई काम धंधा ना हो, कि आ जाओ मेरे पल्लू से लटक जाओ। सेंस ही नहीं बनती आपको रोकने की। चले जाएं, वरना मैं आती हूँ आपको जहाज पर चढ़ाने के लिए। उसके हाथों को खोलने की कोशिश करते बुरी तरह हांप गई और बस बेबस होकर एक गुस्से से भरी नजर जिशान को देखने ने वो बाजुओं की गिरफ्त ढीली कर दी, जो ढीली होनी मुमकिन नहीं थी।
نہیں رک رہا اب، روک بھی لو تب بھی۔ ہاں، میں اپنے یار کے ٹھنڈے ہونے کے رونے روتا تھا، کیا پتا تھا اسے ستانے کی سزا مجھے ٹھنڈی بیوی کی صورت ملے گی۔ یا میرے اللہ، میں معصوم آپ کا بندہ رحم کا طالب ہوں۔ جا رہا ہوں مسز، لیکن پہنچ کر بالکل تمہیں کال نہیں کروں گا، سن لو۔ ذیشان نے اپنا گرا بیگ اٹھایا اور ناراضگی جو اس سے جتائی نہ جا رہی تھی دکھاتا منہ پھیر گیا۔ دہائیاں بھی دی، مس کال بھی نہیں دیں گے؟ زالے نے عقب سے سرگوشی کی تو وہ روٹھا ہوا ہی سر پیچھے پھیرے گورا۔ کیوں دوں؟ کیا لگتی ہو تم میری؟ جاتے جاتے دل ڈوب رہا تھا کہ جس کو دیکھے بنا لمحہ مشکل ہے اتنے دور کیسے جائے۔ آپ کی دوست ہونا ذیشان۔ زالے کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ اس کا بتانے کا انداز ذیشان کی جان پر بن گیا۔ یس، بہت پیاری دوست، مجھے واپس چھوڑ کر آ سکتی ہو؟ ایسے ہی تمہاری فلائٹ میں کمپنی چاہ رہا ہے دل، میں پاگل ہو جاؤں گا پاکستان پہنچتے پہنچتے اکیلے۔ سالے 20 سے 22 گھنٹے کیا کروں گا میں؟ اب وہ بولنا تو دور سانس بھی روک گئی کیونکہ وہ سچ میں پاگل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سو جائیے گا، وہ کامتی سرگوشی میں حل تو دے رہی تھی پر اپنا دل اس حل پر کون چھری سے کٹ رہا تھا۔ اتنے گھنٹے صرف مردہ ہی سو سکتا ہے زالے، زندہ ہوں میں ابھی۔ زالے نے سر پھر جھکایا، اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے زالے، ہوتا تو میرے منہ پر ہاتھ رکھتی ایسی بات پر اور جھاڑ دیتی کہ خبردار ایسی فضول بات دوبارہ منہ سے نکالی۔ چلو اچھا ہوا میری خوش فہمی دور ہوئی، میں فکر مند تھا کہ کہیں تم تکلیف میں نہ ہو مجھ سے دور رہنے میں، لیکن نہیں ہو، بہت اچھا ہے، میں اپنا دیکھ لوں گا۔ چلو جا رہا ہوں ریل والا، وہاں بہت کام ہے میرے لیے، اپنا خیال رکھنا۔ اس پر وہ خود ہی بڑبڑاتا گیا اور زالے کی نہ سنی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہی رہ گئی اور وہ وہاں سے آنکھیں چراتا دور ہوتا چلا گیا۔ زالے نے گاڑی کا سہارا لیا تھا۔ میں آپ کو مس کروں گی، وہ پیچھے سے ہی اونچی آواز میں اس روٹھے شخص کو پکاری۔ میں مس نہیں کروں گا تم جیسی چڑیل کو۔ وہ بنا پلٹے ہی ہاتھ ہلا کر ہری چنڈی دکھا رہا تھا، پر زالے سے یہ چند قدم دور جاتے ہی اس نے وہی اٹھایا ہاتھ اپنے دل پر بے اختیار رکھا جہاں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ میں کالز اور میسج کر کے تنگ کروں گی، اب میرے ہسبینڈ ہیں مسٹر ذیشان، وہ پھر سے کامتی آواز میں پکاری، پر وہ نہ رکا۔ نہیں ہوں میں کسی کا اتنا قریبی رشتہ دار، چلو بھاگو جا کے ممانی ماموں کے لاڈ اٹھاؤ، پڑھائی کرو۔ وہ بھی بڑبڑایا تو وہ بیگھی آنکھوں سے مسکراتی وہیں ٹیک لگا کر کھڑی دیکھتی رہی کیونکہ اب وہ بہت دور جا چکا تھا کہ زالے کی آواز اس تک جانی ناممکن تھی۔ وہ اندر جا چکا تھا پر اسے اب اپنا ہر قدم پل سے رات پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں باہر پھیلی رات کی طرح تاریک پڑ رہی تھی۔ زالے واپس پلٹ گئی۔ بیٹھے ہوئے اس نے ان پھولوں کو پیار سے دیکھا ضرور تھا، پھر اس ساتھ والی جگہ انہیں رکھ کر کربناک ہنسی۔ اسے ماموں اور لیہا کو اسپیشل فیل کروانا تھا، تبھی وہ چلی گئی، پر ذیشان پر ابھی سے ہر سانس تنگ ہو رہی تھی۔ ایسی بھی کیا محبت میرے اللہ کہ اس کے بنا سب کچھ اپنی وقت کھو دے۔ جس منظر میں وہ نہیں، مجھے وہ دیکھنا ہی نہیں، سو کر ہی جاؤں گا پوری فلائٹ میں، نہ کچھ پیوں گا نہ کچھ کھاؤں گا، نہیں دیکھنا مجھے کسی کو بھی۔ میرے آس پاس اب نہ جانے کتنے دنوں تک تم نہیں ہوگی زالے، اور میں ڈفر ابھی سے مرنے لگ گیا ہوں۔ ذیشان ڈوب مر اپنی بے بسی اور بے اختیاری پر، گھٹن بن گئی ہے تمہارے بنا میری زندگی، اور گھٹن زیادہ دیر جینے نہیں دیتی۔ خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ سب کہیں یہ تو خوش باش تھا، اس سے کیا ہوا؟ نہیں، مجھے خود کو اس جان غلطی کیفیت سے نکالنا ہوگا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا پہلے کی طرح، بے فکر، لاپرواہ، فلرٹی، شرارتی۔ پر کیسے زالے؟ اپنے سارے ارادے ہاک تب ہوئے جب وہ پھر سے یاد آئی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ذیشان کو اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہا تھا، پر ستم کو اس لمس کے سہارے بھی پہل نہیں رہا تھا۔ خدا ہی سے صبر دیتا کیونکہ اس شخص کی دنیا سچ میں آج اندھیر ہو چکی تھی۔ نہ جانے رات کے کس وقت ارمان کی آنکھ کھلی، وہ بھی ٹھنڈ محسوس ہونے پر تو انیا اس کی گود میں ہی مزے سے سو چکی تھی، جبکہ جولو بھی انیا کی گود میں شال کے کنارے میں چھپا مست نیند میں گم تھا۔ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ یہ تو شکر گر کی دو مشکوک لیڈیز نے نہیں دیکھا، ورنہ ارمان کو ٹھنڈے سے ایک دم ہاٹ لانڈے کا خطاب دیتی کہ کہیں بھی جناب انیا سے چپکے مل رہے ہیں۔ خیر پہلے تو ارمان نے آہستگی سے جولو کو انیا کی گود سے اٹھا کر میز پر رکھا اور پھر اپنی ہلکی سی مسز کو بازوں میں اٹھائے وہ شرازی ہاؤس میں انٹر ہوا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ تبھی ارمان نے انیا کو پہلے وہی سٹنگ لاؤنج کے کاؤچ پر لٹایا اور پھر واپس لان میں جا کر اپنی شال اٹھا کر گردن میں ڈالتے جولو کو بھی بہت احتیاط سے اٹھائے، اندر لا کر اسے کچن کے باہر بنے ہال میں رکھے اس کے گھر میں آہستگی سے لٹایا۔
پھر واپس کاؤچ کی طرف آیا تو انیا کو سوتا دیکھے دل نہ کیا اسے مزید ڈسٹرب کرنے کا۔ تبھی روم سے بلینکٹ لا کر وہ واپس آیا اور انیا پر اچھے سے کروائے، اس کے پاس ہی بیٹھے، جھک کر اس کی کن پٹی چومتے اس کے بالوں میں انگلیوں کو پھیرا۔ انیا کے ہونٹوں کی مٹھاس اب تک جناب کی زبان پر گھلی تھی، اور تبھی وہ نیند کا خمار آنکھوں میں جو تھا، انیا کے ہونے کی راحت سے مل کر ان گرے آنکھوں میں الوہی چمک بھر گیا۔ پھر سے جیسے آنکھوں میں اپنی زیادتیوں کی ریت چبھنے لگی۔ وہ عالین سے نفرت نہیں کرتا تھا، پر ایسا کوئی محبت کا رشتہ بھی کہاں تھا، لیکن پھر بھی آج مدتوں بعد ارمان کی سوچیں اپنا رخ بدل چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی پٹی سرک چکی تھی۔ وہ افسوس میں تھا کہ اس کے ہاتھوں بہت برا ہو گیا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھا جب انیا نے اپنا ہاتھ ارمان کی بازو پر پھیرا۔ وہ فوراً پلٹا تو وہ جمائی لیتی اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ سو جاؤ ورنہ آج تو میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، ارمان نے ڈرانا چاہا، پر وہ آنکھیں مٹکائے نیند میں ڈوبی اٹھ بیٹھی۔ آپ کے پاس اتنا سکون ملتا ہے کہ دل چاہتا ہے سوئی رہوں، ویسے جو آپ نے کیا اس کے بعد نیند اڑ جانی چاہیے تھی، اس سے ثابت ہوا ہم دونوں ہی ٹھنڈے ہیں ارمان۔ وہ اٹھ کر ٹانگیں نیچے لٹکائے ساتھ ہی لگ کر بیٹھے رائے دیتی خود ہی ہنس پڑی۔ ہاں ٹھیک کہا، تو اس ٹھنڈ کا توڑ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ارمان کی نظریں انیا سے ہٹنے پر راضی نہ تھی۔ وہ اٹھ کر پھر سے ارمان کی ٹانگوں پر بیٹھی۔ ہم لاؤنج میں ہیں۔ ارمان اس کے ارادوں سے ذرا محتاط ہوا۔ رات ہم لان میں تھے، یہ تو پھر لاؤنج ہے، یہ آپ کی شال ہے نا، ہم چھپ جائیں گے۔ انیا نے اس کی گردن سے شال نکالے اپنے سر پر دوپٹے سی اوڑھی تو ارمان کے ہونٹ بہت جبر کے باوجود بھی مسکراہٹ میں پھیلے جب وہ اس کا گونگٹ بنا رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتائیں، آپ کی شادی کا سن کر یونی کی کسی ٹیچر کا دل تو نہیں ٹوٹا ہوگا؟ وہ مس ہیرا بڑا آپ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی تھی، 2-3 بار نوٹ کیا میں نے۔ گونگٹ کا پلو ارمان کے سر تک لائے اور شال میں چھپتی بیویوں کی طرح شک پر اتری تو ارمان نے گونگٹ کو پیچھے کرے شال انیا کے کندھوں پر لپیٹی۔ میں ایسی فضول چیزیں نوٹ نہیں کرتا، ایلفی گفٹ کر دینا اس ٹیچر کو ٹوٹے دل کے لیے، وہی جس سے تم نے میری شرٹ کا بٹن جوڑنا تھا۔ ارمان کو انیا کی وہ بٹن والی حرکت یاد آئی تو مسکرا دیا۔ بٹن؟ کون سا بٹن؟ انیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ تم نے ہماری ویڈنگ نائٹ پر منہ میں ڈال کر توڑا، میں نے جب غصہ کیا تو تم نے کہا ایلفی سے جوڑ دوں گی، سیریسلی؟ ارمان ہنسا تو انیا کی آنکھیں اس کی ہنسی کا چپکے سے صدقہ اتار گئی۔ مجھے یاد نہیں، اور کیا کیا تھا، اور کیا کیا تھا بتائیں نا، کیا وہ رات مجھے کبھی یاد نہیں آئے گی ارمان؟ شروع والا اشتیاق اختتام تک اداسی بنا، شاید تم مینٹلی بیدار نہیں تھی، تبھی وہ سب بھول گیا، لیکن سب بہت خوبصورت تھا، چھوڑو۔ ارمان نے بس ان لمحوں کو خود میں قید کر لیا، جبکہ انیا کا تجسس آج ختم ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا جو ہوا تھا واقعی خوبصورت ہوگا۔ صبح یونی جانا ہے کیا؟ آج کی چھٹی تو ہو گئی، اب میڈم کو کل کے لیے پسو کاٹ رہے تھے۔ آف کورس، میں مزید نالائق بیوی برداشت نہیں کر سکتا، تھپڑ پڑے گا اب، اٹھو روم میں چلتے ہیں۔ ارمان کو خود بھی نیند آ رہی تھی۔ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، روم میں جانے سے لگتا ہے۔ انیا کے چہرے کی رنگت میں واضح پلاہٹ اتری، کیونکہ شال رومانس کے بعد اسے ارمان سے ہر لمحہ ڈر لگنے لگا تھا۔ اوکے مت جاؤ، جا رہا ہوں میں۔ ارمان کے کہنے سے پہلے ہی وہ شال لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی اور دائیں بائیں لہراتے آنکھیں پٹپٹائیں، جس کا مطلب تھا مجھے اٹھا لیں۔ یہ کس قسم کا لاڈ ہے، اتنی باری ہو تم؟ ارمان نے اس کا ارمان بھانپتے منہ بسوڑا۔ خدا کا خوف کریں، یہ اتنے مسلز کے پلاسٹک کے ہیں جو مجھ سی ہوا کی گڈی باری لگی ہے؟ جا رے سمرت، تو نے اپنی ڈیشنگ باڈی پر گالک لگوا لی۔ انیا نے جان بوجھ کر اکسایا، کیونکہ تھوڑی بہت دکھتی رگیں تو وہ ارمان کی جان گئی۔ ارمان نے منہ پھلائے اسے بازوؤں میں اٹھایا تو انیا بچوں کی طرح ہنستی ارمان کی گردن میں بازوؤں کا ہار پرو گئی۔ یہاں تو تم آ گئی ہو اپنی مرضی سے، اب دور میری مرضی سے جاؤ گی؟ ارمان اسی لیے کمرے کی طرف بڑھا، جو اس کے آنچ دیتے جملے پر کچھ دیر سوال نہ کر سکی۔ مطلب؟ وہ اسی لیے روم میں انٹر ہوا اور دروازے کو پیر سے ہی دباتے لاک کیا، جبکہ انیا کے ہونٹوں میں پھنسا مطلب اور کامتی آواز ارمان کو سرور دے گئی۔ ارمان نے اسے نرم فلفی میٹرس پر گرایا تو وہ خفیف سا جمپ کی، پر نظریں ارمان پر تھیں جو اتنی ٹھنڈ میں بھی اپنی شرٹ کے بٹنز کھولنے کے ساتھ انورٹر آن کر رہا تھا۔ انیا نے شال سے خود کو چھپاتے نظریں چرائیں، کیونکہ وہ لمحہ جس سے بیچاری ڈر رہی تھی اپنی بے وقوفی سے لے آئی تھی۔ شال کے بجائے شال کے مالک سے ڈھانپنا اب خود کو۔ ارمان نے سارے بٹن کھولتے شرٹ کسی فلم کے ہیرو کی طرح نکال کر پرے ماری تو انیا کا گلا سامنے آتے نظارے پر جمپنگ فٹ بال بنا۔
آپ کو مجھ معصوم پر ترس نہیں آئے گا یہ کرتے ہوئے؟ میری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ انیا نے سائڈ پڑی پانی کی بوتل جلدی سے منہ سے لگائے، پہلے خشک گلا نم کیا، پھر آگے سے ارمان کو ہوش دلائی جو مین لائٹ آف کرے ڈم سی روشنی میں انیا کی طرف آیا تو وہ جلدی سے پھدک کر بیڈ کی دوسری طرف جا بیٹھی۔ یہ کیا ہے اب؟ ارمان نے آئی برو چکائے تو انیا نے مسکین سی اسمائل دیتے شال سر پر بھی اوڑھ لی۔ یہ انیا کی ادائیں ہیں جو آپ کو سہنی ہیں۔ ہم نہ حادثے سے قریب آنے کا ویٹ کرتے ہیں۔ واو کتنا سرپرائزنگ ہوگا، ایسے پلان کر کے ایک دوسرے کو پانا کتنا بورنگ ہے نا، سبھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نہ کچھ نیا کرتے ہیں۔ ارمان ادھر آئے، آپ کو شرٹ پہناؤ۔ انیا اٹھ کر بیڈ سے اترتی ارمان کی شرٹ تھامے سے باتوں میں لگائے ورگلاتی پاس آئے۔ جیسے ہی ارمان کو شرٹ پہنانے لگی، ارمان نے شرٹ لے کر زمین پر پھینکی اور کھینچ کر اس سستی اداؤں کی ملکہ کو اپنے کثرتی سینے سے لاپٹخا۔ انیا کا سانس سا اکھڑا، تم ایسے تو کبھی ہاتھ نہیں آؤ گی اور میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ ارمان کا لہجہ دھواں چھوڑ رہا تھا جو اس کی قربت میں خود بھی دہک رہی تھی، کیونکہ دور رہنے میں قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ ایک بار آپ کو انیا مل گئی تو اب منہ لگائیں گے کیا مجھے؟ ہاں، مزید اترانے لگیں گے کہ انیا جیسی خوبصورت لڑکی آپ کو مل گئی، مزید مغرور ہو جائیں گے، دیکھیں کتنی فکر ہے مجھے آپ کی۔ وہ باتوں میں الجھا کر ارمان کے چہرے کا نقش نقش چھو چکی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر چکی تھی، اس کے جسم میں اترتی طلب کی کان میں اترتی آہٹیں سن چکی تھی۔ اتنی فکر مت کرو۔ ارمان کا ایک ہاتھ انیا کو قید کرنے میں مصروف تھا جبکہ دوسرا انیا کی گردن سہلا رہا تھا، اسے قریب کرنے کی سازشیں کرنے پر اتر رہا تھا۔ کرنے دے مجھے فکر، میں فکر بہت اچھی کرتی ہوں۔ وہ ارمان کے ہاتھ کی گستاخی پر کراہتی ارمان کے چہرے سے جا لگتی کان میں بولی، میں بھی فکر بہت اچھی دور کرتا ہوں، دکھاتا ہوں آج تمہیں، کیا پتا تمہیں پانے کے بعد میرے اترانے اور غرور کرنے کے انداز بدل جائیں۔ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے پر راضی نہ تھا، اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ انیا بھی اس کی باتوں میں آنے لگی۔ تب جب ارمان کے ہاتھ کے ساتھ اس کے ہونٹوں نے بھی انیا کی گردن سے تسخیر بدن کا آغاز کر دیا۔ پہلے پرومس کریں، اس سرور بری نیند سے جب میں جاگوں تو آپ کے ہونٹوں سے اظہار محبت سننے کو ملے گا۔ اور روبرو ہوتی برابری کا سوال اٹھا لائی۔ انیا کو پانے کے آگے آج ساری شرطیں منظور تھی وہاں۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا انیا؟ وہ اس کی کمر میں لپٹا ہاتھ مزید جکڑتا انیا کو چیخنے پر مجبور کر گیا، پر وہ ارمان کے کندھے پر دانت گاڑ کر پورا حساب لے کر اس کے بڑھنا کندھے پر اچھا بھلا دانتوں کا نشان چھوڑے جواباً اپنا درد بھولے ہنسی۔ آپ بھی تو کم نہیں مانگ رہے مسٹر۔ انیا کی آنکھوں میں چاہے جانے کا سرور تھا۔ میں مانگ نہیں رہا، تم خود سے زیادہ میری ہو، اپنی چیزوں پر بس حق جمانا آتا ہے، کہنا مشکل ہے کہ تم کیا ہو میرے لیے اور کیا بنتی جا رہی ہو۔ ارمان کسی صورت اظہار محبت کے پاس نہ آیا تو انیا نے بھی موڈ بدل لیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہوں، زمال حق، لیکن جب تک مجھے میری اہمیت منہ سے نہیں بتائیں گے میں کل جاگ کر بات نہیں کروں گی۔ شرمانے کی تو مجھ سے ہرگز امید مت رکھیے گا۔ وہ اس کی ضد پر مسکرایا۔ انیا کی سانسیں نرم سے شکنجے میں لیں تو وہ اتنی سی شدت پر ہی ارمان کی بازوؤں میں ہام گئی۔ تمہیں سونے کون دے گا؟ اس کی ہامتی سانسوں پر مسکرایا تو وہ گھوری۔ سوچ لیں، اگر کل مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق آپ کا اظہار محبت نہ ملا تو میں وائلنس پر اتر آؤں گی۔ ہیرا میم کو آپ کی طرف سے فیک لو لیٹر دے کر پیچھے لگا دوں گی انہیں آپ کے، پھر آپ ڈر کر بھاگے بھاگے آئیں گے، مجھے بچاؤ انیا۔ انیا کو اپنی پشت پر رینگتی ارمان کی بھاری انگلیوں پر سانس لینا مشکل لگا، پر دھمکیاں پوری دے رہی تھی۔ اتنی زحمت کیوں کرو گی؟ میں خود لکھ دوں گا، دے آنا اسے۔ اب منہ بند کرو گی یا میں اپنے طریقے سے کروں؟ وہ بھی اس وقت بہکا ہوا جن تھا جس سے انیا دل ہی دل میں پناہ مانگ رہی تھی۔ ارمان اب تو ٹھنڈے آدمی تھے۔ وہ خود کے وجود سے اترتی شال پر گھبرائی جو ارمان اتار کر پریں پھینک چکا تھا۔ میرا ٹمپریچر شادی کے بعد سے تم نے بک بک کر کے ہائی کر رکھا ہے، کسی کو بتانا مت کہ تم نے ارمان کا یہ روپ بھی دیکھا ہے، ورنہ تباہی ہی نہ آ جائے۔ بلکہ دیکھا کیا، تم جینے والی ہو میرا یہ روپ۔ اب ڈرنا بند کرو گی یا کوئی آؤٹ آف لائن حرکت کر کے تمہاری یہ اوڑی رنگت بحال کروں؟ ارمان کے منہ سے یہ سب سنے وہ آدھی تو بے ہوش ہو ہی چکی تھی، کیونکہ ہول اٹھ رہے تھے۔ یہ آدمی ذرا جو احسان مان رہا ہو الٹا اکڑ رہا تھا۔ یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لے دھرتی سے۔ دل میں کہنے والی بات انیا نے جب کہہ دی، بس پھر تو ارمان صاحب ہنسے اور انیا غائبانہ تو یہی لٹ گئی، جلدی سے ارمان کے گلے لگی۔ آپ ایسے ہنس کر مجھ پر اپنا حق جمائیں گے تو باولے کتے نے کاٹا ہے نا کہ نہ کروں، لیکن پلیز میں بے ہوش ہو گئی تو میرا قصور نہیں۔
ارمان نے بدمزہ ہوتے اس کتے کے ذکر کو سہا کیونکہ یہ لڑکی در حقیقت ارمان سے زیادہ نان رومانٹک تھی۔ تمہیں ہوش دلانے کے بہت طریقے ہیں، تم فکر مت کرو، لیکن صبح مجھ سے پیار ویار کی توقع مت رکھنا۔ میں چلا جاؤں گا یوں نہیں جلدی، ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ تم نے تو مردوں کی طرح سونا ضرور ہوگا، بھلے تمہیں کوئی پورا نگل لے۔ انیا سے لپٹی سوکھے پتے سی ڈر رہی تھی اور شکر کر رہی تھی یہ بندہ بہکا نہیں لگ رہا، ورنہ تو انیا نے ابھی ارمان کو نہیں فرش کو گلے لگایا ہوتا۔ پورا مت نکلیے گا، میں نے بہت جینا ہے ابھی۔ انیا نے اپنی کندھے سے سلگتی شرٹ محسوس کرتے ارمان کے ہونٹوں کی پرحدت اور پرشدت سی مہر محسوس کی، آنکھیں مچیں تو ارمان نے روبرو ہوتے انیا کی طرف اپنی گال کی جسے وہ گھبرائے ہونے کے باوجود پوری شدت سے چوم کر مسکرائی۔ یس، وہ بھی میرے ساتھ۔ انیا کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی اور تب وہ پرسرور مسکرائی جب ارمان نے پہلی بار اس کی دونوں آنکھیں چومی، اور جب وہ دور ہوا تو وہ انہی بھیگی آنکھوں سے ارمان کو ہر حد سے زیادہ قبول کرنے کو تیار ہونے کا بتانے، نظریں حیا سے جھکا گئی۔ ارمان اس کی صدا پر قربان ہو گیا، ہاں ایسا قربان و نثار کہ انیا کو اظہار کا لارا لگا کر اس کی نس نس پر قابض ہوا، اس کی رگوں میں سانس بن کر اترا۔ نہ کرتے بھی انیا کو مکمل مل گیا، بالکل مکمل جہاں کی طرح۔ وہ واپس تو آئی پر بہت زیادہ رات ہو چکی تھی۔ آلین اس کا لان میں ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اپنی اداسی ہٹائے وہ ماموں کو دیکھتے مسکراتی ان کے پاس ہی چلی گئی۔ ماموں، میں اپنا سرپرائز کل دے دوں؟ آج بہت دیر ہو گئی تو علیحانی بھی بالکل ٹھیک نہیں تو ڈسٹرب ہوں گی۔ کل پیپر کے بعد اب 2 کا لنچ میری طرف سے ہوگا، جو میں بہت اسپیشل کروں گی۔ وہ جتنی بھی مسکرا لیتی اس کی اداس آنکھیں آلین پڑ چکا تھا۔ جیسا میرا بچہ کہے، اداس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر زیادہ یاد آئے تو مجھے بتانا، کان سے پکڑ کر اسے تمہارے لیے واپس لے آؤں گا۔ اس کا ذکر تک نہیں سننا چاہتی تھی ورنہ آنکھیں چھلک جاتی جنہیں وہ پورا راستہ سنبھالتی آئی تھی۔ ابھی تو مشکلوں سے بھیجا ہے ان کو ماموں، ایسی آفرز نہ کرے مجھے۔ وہ ماموں کے سینے لگی تو آلین نے پیار سے اپنی گڑیا کا سر چومتے سینے سے لگایا۔ پیپرز دو اور اس کے پاس چلی جاؤ۔ وہ روحانسی ہو کر روبرو ہوئی۔ آپ مجھے بیچ دیں گے یہ جانتے ہوئے وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے؟ آلین کو اس کے پیارے آنسوؤں پر بھی پیار آیا۔ وہ ارمان تھوڑا ہے جو پاس رکھ کر بھی تم سے پیار کرنے سے ڈرے گا۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی محبت دن کو دکھا گیا ہے جب اس نے میرے بہاف پر میری زندگی کے تلخ ایام تمہارے سامنے رکھے۔ اب تم یہ کچھ دن لو اور اپنے ڈر دور کرو، اور میرا بچہ مجھے اداس اچھا نہیں لگتا۔ ہسبینڈ ہے وہ تمہارا، جیسے بھی نکاح ہوا، جتنا بھی تم دو کی عمروں کا فرق ہے سب سائڈ ہو گیا ہے، اور سچ میں تمہارے بھائی کا تمہارے لیے لیا گیا بہترین فیصلہ ہے۔ یہ سب سنے ظالم مزید گٹ گئی، ماموں کو آج سے تکنے لگی۔ آپ میرے بنا رہ لیں گے؟ علیحانی کے آتے مجھے چلتا کرنے کے چکر میں ہے نا، بٹ میں کباب کی ہڈی تھوڑا ہوں، میں تو کب سے اس دن کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت کمزور پڑ رہی تھی، تبھی آلین اس کی بات سہ گیا، یہ تک احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ہرٹ ہوا۔ تم جانتی ہو زالے، تم میرے جینے کی بہت بڑی وجہ ہو، تو دوبارہ سے گندی بات نہیں کرنی۔ تم جان ہو میری، میرا بچہ ہو، تمہیں ارمان کو دینا بہت مشکل ہے اب بھی، لیکن ذیشان الگ ہے، اس سے تمہارا رشتہ الگ ہے، وہ وہاں سے یہاں آ کر سیٹل نہیں ہو سکتا، بس اس لیے کہا میں نے تمہیں، ورنہ جس دن میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں مجھے لگتا ہی نہیں میرا دن طلوع ہوا ہے۔ اور شرمندہ ہوئی کیونکہ وہ یہ پتہ نہیں کس تکلیف میں کیا بیٹھی۔ I'm sorry ماموں، میں تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہی ہوں، تبھی پتہ نہیں کیا اول فول بک دیا۔ وہ خوشی سے واپس نہیں گئے، میرا دل وہیں اٹکا ہوا ہے۔ وہ رو پڑی تو آلین نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ زالے کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہا تھا، بس اسے 2 ہفتے بعد جا کر سرپرائز دینا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی۔ آ جاؤ ماموں کی گود میں سر رکھ کر نیند لو سکون کی، اور ساری فکریں مجھے دے دو۔ وہ ماموں کے ساتھ روم تک پہنچنے تک پرسکون ہو گئی، تبھی جلدی سے حصار سے نکلی اور ذرا اٹھتے آلین کی گال پر پیار کیا۔ نو، آج آپ کی گود کی حقدار علیحا ہے، مجھے ویسے بھی عشاء پڑھنی ہے، پھر سو جاؤں گی۔ آلین نے پیار سے زالے کو دیکھا۔ یہ بدلاؤ کب آیا؟ وہ خوشگوار حیرت میں ڈوبا۔ ذیشان نے کہا نماز پڑھا کرو، اللہ بہترین ہادی ہے، انسانوں کو دکھائے راستے کبھی کبھی دلدل میں لے جاتے ہیں نا، پر اس اللہ کے دکھائے راستے کا اختتام ہمیشہ خوبصورت منزل ہے۔ میں ان کے لیے دعا بھی کروں گی کہ وہ یہ 2 ہفتے پرسکون رہیں، اور علیحانی کے لیے بھی کہ وہ اپنا پاسٹ بھول کر میرے ماموں کی محبت بن کر اترانا سیکھ جائے۔ آئی لو یو ماموں۔ آلین تک کی آنکھیں یہ چھوٹی سی بچی سرخ کر گئی۔ وہ رشک سے زالے کو دیکھ رہا تھا، پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ آئی لو یو ٹو میری جان،
जाओ मेरा बच्चा, पढ़ो नमाज, नींद आए तो कॉल करना, अलीहा वैसे भी सो चुकी है, मुझ पर पहला हक मेरे समझदार से बच्चे का है। वो मुस्कुराकर सर हिलाती मामू को बाय कहे कमरे में गई तो आलेन अब भी उसके लिए फिक्रमंद था, और रूम में आते ही जाले बेड की बांडी की जाने बैठे ही दर्द से भर गई। कितनी बुरी हो तुम जाले, प्लीज़ अल्लाह उनको खैर हैरियत से उनकी बीजी तक पहुंचा दे। मेरे डर मुझे तो हमेशा से निगलते रहे हैं, प्लीज़ उनकी लपेट में ज़िशान को मत आने दे। ऐसा ना हो सब कहें जाले तुमने उनकी मुस्कुराहट निगल ली, पर मैं क्या करती, मुझे उनकी मोहब्बत से खौफ आने लगा है। 2 हफ्ते बाद जब उनको मेरे बिना रहने की आदत हो जाएगी तो क्या मैं फिर से उनके पास जाकर उनकी ज़िंदगी का खुलिया बिगाड़ दूँ? मुझसे नहीं होगा, मैं आपकी आंखों में नहीं देख सकती अब। ऐसी मोहब्बत बड़ी शिद्दत बहुत बुरा एंड लाती है, मम्मी की मोहब्बत की तरह। उनके लिए भी तो बाबा कोरिया चले आए थे, हाँ, और साथ ले जाकर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे आप पर यकीन है ज़ीशान, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं, क्योंकि मैं मोहब्बत के मामले में बहुत बदकिस्मत औरत की बेटी हूँ, और कहते हैं माँ बेटी के नसीब अक्सर खुदा एक सी स्याही से लिख देता है। वो सर पीछे गिराए लेटी तो बंद आंखें करते ही ज़ीशान की वो आंखें सामने आई जिनमें हिज़न भरकर वो अब खुद भी आहें भर रही थी। आलियन भले चेंज किए रूम में आ गया था, पर तवज्जो जाले पर थी। फिर जब नज़र पुरसुकून सोए लिहा पर गई तो बोझल एजाब कुछ सुरूर में मुब्तला हुए। वो लिहा के साथ ही लिहाफ परे करके लेटा इसी के तकिए पर सर रखे करीब आया तो वो ज़रा सी करवट करे सो रही थी। आलियन ने उसके खूबसूरत चेहरे को जी भर कर देखने के लिए बाजू उसके सर से गुजारते अपनी तरफ पलटाया तो वो ठीक आलियन के सामने होती ज़रा कसमस आई। नींद बहुत कमज़ोर थी, तभी आलियन की बाजुओं में भरने पर इस सुकून की ज्यादती पर मजीद सो ना सकी। वो उसके माथे को चूमता अलीहा को अपने वजूद में बसा गया, जिसकी नींद आलियन के सीने लगने पर मुकम्मल टूट गई, पर वो दूर होने को न मचली। इसे राहत मिली, जिस्म की सारी थकन जैसे वो आदमी अपने सीने लगाकर चुरा गया हो। जाले आ गई क्या, मुझसे क्यों चिपक रहे हो? 5 मिनट तक वो यूं ही सीने लगाए रहा, पर अलीहा नहीं चाहती थी वो यूं ही सोए। तभी अपने जागे होने का एहसास दिलाए मचलने लगी। आलीन की वाकई आंख लगी, मगर अलीहा के दूर होने पर वो फौरन जागा। वो थोड़ी दूर होकर घूर रही थी। जाले कल देगी सरप्राइज। रही बात चिपकने की, इसी के लिए तो निकाह किया, वरना देख तो मैं तुम्हें आंखों से लेता हूँ। तुम बहुत पुरसुकून सो रही थी, मेरी बाजुओं ने और सीने ने बेआराम कर दिया। आलिन ने उसके बालों को सहलाते दर्द से भरे लहजे में पूछा तो वो नफी में गर्दन घुमा गई। नहीं बता रही, वो मुंह सीधा किए फेर गई। आलिन ने मुस्कुराकर उसकी गाल के पास होंठों को लाया और आंखें मूंदी। इस बीच वो हर तरफ से आलिन की मजबूत बाजुओं में हनूस कैद थी। आलिन ने उसकी गाल दीवानगी से चूमी। अलीहा ने मुजाहमत करे उसके बाजुओं से रिहाई चाही, पर वो हर तरह से अलीहा से मजबूत था तो वो हिल तो सकती थी, पर इससे दूर होना नामुमकिन था। मत बताओ, मुझे पता है अभी तुम्हारी तकलीफ कम नहीं कर रहा, इरिटेट कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ऐसे चिपक कर सोना चाहता हूँ। मुझे तुमसे चिपक कर अच्छा लग रहा है तो बर्दाश्त कर लो। मैंने इंजेक्शन नहीं लिया और देखो दर्द क्या, तुम्हारे पास दर्द का एहसास भी बाकी नहीं। उसके कान में बोलता उसके कान के हर हिस्से को चूमने के साथ अलीहा में कप कपी उतारता जा रहा था, जो उसके जुमलों पर दर्द से भर गई। ना चाहते हुए भी अपना कान उसके होंठों की पहन से दूर करते गर्दन आलेन की तरफ मोड़ी तो थोड़ी करवट भी की कि वो एक दूसरे को अब जरा सी जुम्बिश पर एक दूसरे में गुम कर सकते थे। अगर मैं कहूँ मुझे चिपकना नहीं अच्छा लग रहा तो वो सरासर झूठ बोल रही थी। तो आंखों को भी झूठ बोलना सिखाओ फिर। तुम बहुत मजे में हो, हवाओं में उड़ रही हो। आलेन की नींद में डूबी शोही पर वो सारे कर्ब से निकल आई। हाँ, कौन से मजे, कौन सी हवाएं? खुशफहमी का मारा आलेन उसके सोने पर चढ़ने लगी तो जनाब मुस्कुराते मुस्कुराते वारफ्तगी से अलीहा को फिर ताड़ने लगे, जिसकी सांस फूलने लगी। तुम्हें किस करने की देर है, तुम कहती फिरोगी मेरा आलेन मेरा आलेन। वो मानी हेजी से अलीहा के रेड लिप्स फोकस करता लाइन मारकर अलीहा को छेड़ गया। मैं कहूंगी बिगड़ा आलेन। वो कमजोर न पड़ी, बस नजरें चुरा ली। तो आलेन ने चेहरा उसकी गर्दन में ले जाते अलीहा की गर्दन की हर रग चूमी। उसके चेहरे, जालाइन, शारक, ब्यूटी बोन अलीहा के हाथों में सख्ती दराई इस बर्दाश्त पर जिनमें आलेन की शर्ट सीने से शर्ट कैद थी। उम्र बीत गई खुद को संवारते हुए। अपनी हदूद में मुझे बिगड़ने की इजाज़त दो अलीहा। मैं नींद में हूँ वैसे भी, तब तक दूर मत करो खुद को मुझसे। वो मज़ाहमत करे खुद को आलेन से दूर करते थम गई। जब वो खुलती बंद होती आंखों से इससे रिक्वेस्ट करने लगा, प्यार करते हो मुझसे? वो करवट आलेन की तरफ मुकम्मल बदले
अपनी उंगलियों की पोरें आलिन के होंठों पर जमाए सवाल किए दम साध गई, जिसे अपने होंठों पर लिहा की उंगलियां भी दरकार नहीं थी। वो चाहिए थी, धड़कती हुई, अटकती सांसों के साथ उसे पुकारती हुई, आओ ना मेरे पास और खुद जान लो इस प्यार की गहराई और शिद्दत। उसकी उंगलियां हटाए लिहा को एक ही झटके से सीधा होते अपने सीने पर मुंतकिल कर गया, जिसके खुले बाल आलिन के सीने और चेहरे पर गिरे इन दो की बेताब दिलों की आ मिलने का हिजाब सा बन गए। अब भी मैं आऊं पास? वो खफा हुई इस बेढंगे आदमी पर। तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैं नींद में हूँ। वो शरारत से जता गया तो लिहा थोड़ा सा मुस्कुराई। मैं भी नींद में हूँ तो अपना ठड़क संभाल लो जेब में। वो घूरी, ये आदमी तो पहले ही दिन सब पाने के चक्कर में था। जस्ट वन किस। वो मिन्नत करता प्यारा लगा, शायद ये लिहा को एतमाद देने को कर रहा था, ताकि वो इतराए कि उसका महबूब उसके लिए बेकरार है। नो वे, मुझे नहीं आती। अलिया ने उसके सीने से मैट्रेस पर उतरे कहा, पर अब तक कालीन की बाजुओं में कैद थी, तो वो भी करवट उसकी तरफ बदल गया, पर आजाद ना किया। पहली बार किसी को नहीं आती। आलिन ने बेबाकी से आंख विंग की। इतने तुम शरीफ, पहली बार? अलिया ने बीवियों वाला शक किया। वो जो इतनी गर्लफ्रेंड्स थी उनके साथ क्या तस्वीर पढ़ा करते थे? किसी ने तो कोशिश की होगी तुम्हें ये हराफात सिखाने की। अलिया ने मुंह बिगाड़ा, जली बुनी और ही जानलेवा लग रही थी। मैंने साफ कह दिया था, मुझे ये बस मेरी बीवी सिखाएगी। अब बीवी भी निकम्मी है तो मैं बेचारा कोई पुरानी गर्लफ्रेंड ढूंढ कर कहता हूँ मुझे सिखा दो। आलेन ने दुखती रग छेड़ी तो लिहा के गाल गुस्से से फूले। जाओ अभी लो जाके क्लासेस से, हटो छोड़ो। अलीहा रोने पर उतरी। ये जलन वो ना पहले सह सकती थी ना अब। तुमसे लेनी है मुझे एक क्लास, निकम्मी से जब तक प्रो ना हो जाओ मैं हिलूंगा भी नहीं। पूरी रात है तुम्हारे पास। आलिया ने उसके सारे आंसुओं को अपनी गुर्बत की फितना हेजियों में दबा गया। वो उसके सीने में छुप गई, सांस यूं ही अटकने लगा था। मुझे मत छोड़ना अब आलिन। वो सिसक कर उसके सीने में रो पड़ी तो आलिन भी दर्द में उतर गया। कभी नहीं, सोचना भी मत, सो जाओ। आलिन ने इसे अपने होने का पूरा एहसास दिया। वो जल्दी से इससे जरा रूबरू हुई। और क्लास? वो बदहवासी से बड़बड़ाई तो आलिन जैसे हंसा। नींद के खुमार में वो लिहा की हिस्से मफलूज कर गया। तुम सह नहीं सकती, नींद में कुछ ज्यादा वहशी हो रहा हूँ। अभी बस मेरे दिल से लगो और फील करो इस सुकून को, इस राहत को जो तुम्हारी रूह के दर्द का मरहम बनेगा। तुमसे अपनी तुमसे अपने हक फुर्सत से वसूल करूंगा, सूद समेत। उसके डर, उसकी खुशी, उसकी कुदरती कैफियत सबका पर्दा बने। इसे अपना सीना दे चुका था, जहां लगने से पहले लिहा ने खुशी की न जाने किस कैफियत में अपने होंठों को लगाया। क्या लेन के अंदर तक ही करार उतरता गया, ऐसा जिससे अब तक ना वाकिफ था। सहे नसीब। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको गोल्डनी गोल्डनी सी एपिसोड? यकीनन अच्छी लगी होगी। तो अब नावल में हो गया है टाइम कुछ झटकों का, जो मेरे हर नावल में एंड पे आते हैं, सिग्नेचर झटके। तो वो आने वाले, अपने दिल संभाल लीजिए, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, कहीं झटकों से आप हिल ना जाएं। तो मिलते हैं अब कौन सी, हाँ जी, 25 एपिसोड में, जो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और मे भी ये मैं 2 हफ्ते आगे बढ़ा दूँ, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये नावल बस एंडिंग की तरफ गामजन है, धमाकेदार एंडिंग और हॉट सी एंडिंग। तो बताइएगा बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लाइक शेयर कर दिया करो जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।